مرزا جیلمی نے ڈاکٹر طاہر القادری کو مبارکباد پیش کی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے بیان کے اوپر کہ جس میں ڈاکٹر طاہر القادری نے تمام مکاتب فکر کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تمام مکاتب فکر مسلمان ہیں۔ اب تو وہ ریسنٹلی ایک ویڈیو آ گئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی جرت کی ہے، انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کر دی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جتنے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، انہوں نے سب کو ایک تو مسلمان ڈکلیئر کر دیا ہے۔ سلوٹ ہے جی ان کو، پہلی دفعہ کسی بریلوی نے جرت کی ہے یہ بات کرنے کی۔ جہاں تک مرزا جیلمی کے ڈاکٹر طاہر القادری کو مبارکباد پیش کرنے کی بات ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بعض ایسے نظریات اور ان کے افکار ہیں جو اہل سنت و جماعت کے ساتھ نہیں ملتے، بلکہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ نہ صرف مکاتب فکر کے حوالے سے وہ صلح کلیت کے شکار ہیں، بلکہ انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک کرسمس ڈے کی تقریر کے دوران یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، یہودی عقیدے کے ماننے والے، عیسائی برادری اور مسلمان یہ تینوں بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، ان میں سے کافر کوئی نہیں ہے۔ یہودی عقیدے کے ماننے والے، عیسائی برادری اور مسلمان یہ تینوں بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، ان میں سے کافر کوئی نہیں ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ کا دامن بھی پکڑو اور اطیع الرسول کا دامن بھی پکڑو۔ اگر دو دامن پکڑنے ہیں تو خدا اور رسول دونوں کے دامن پکڑو، اور اگر ایک دامن پکڑنے پر اکتفا کرنا ہو تو پھر میرا نہیں مصطفیٰ کا دامن پکڑو۔ اور اگر صورت ایسی آ جائے کہ ایک دامن پکڑنے کی بات ہو جائے، اگر ایک دامن پکڑنے کی بات ہو تو فرمایا پھر میری طرف مت آنا کیونکہ میں بڑا ہوں۔ جب بڑے کو پکڑ لینا تو چھوٹے چھوٹ جاتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھے بھئی، جب طاقتور کو پکڑ لیں تو اگلا کمزور کی طرف جانے کی حاجت محسوس نہیں کرتا۔ بڑے کو پکڑ لیں تو کہتا ہے چلو بڑا پکڑ لیا تو سارے آ گئے، چھوٹے کو ترک کر دیتا ہے۔ اگر صرف اللہ کی اطاعت کی بات ہوتی، رسول کی نہ ہوتی، تو لوگوں کو رسول کی غلامی ترک کر دینے کی راہ مل جاتی، کیونکہ بڑا ہاتھ میں آ گیا تھا، بڑا دامن۔ اس نے کہا اگر ایک کا پکڑنا ہو تو پھر میرا دامن نہیں پکڑ سکتے، پھر میرے مصطفیٰ کا پکڑو تنہا، چونکہ میرے دامن میں تنہا میرا دامن ہو، توحید کا نام لے تو اس میں دامن رسالت شامل نہیں، مگر فقط دامن مصطفیٰ کو پکڑو تو اس میں خود بخود میرا دامن شامل ہے۔ اگر خالی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کا نام لیں، خالی توحید کا، تو محض اللہ کو ایک ماننے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محض اللہ کو ایک ماننے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، ان کا کوشر بھی آپ کھاتے ہیں، آج بھی وہ ذبیحہ کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں مگر مسلمان نہیں۔ کرسچنز میں، عیسائیوں میں بھی ایک طبقہ یونیٹیرین کا ہے، یونیٹیرین ایک طبقہ ڈیولپ ہو گیا ہے جو توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، ٹرینیٹی کا، تثلیث کا نہیں رکھتا۔ تو اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ رکھ کر بھی یہودی ہوں یا عیسائی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ خدا کو بھی مانے تو واسطہ مصطفیٰ سے مانے۔ مجمع دیکھا آپ نے؟ مجمع کا رنگ دیکھا؟ اجتماع کا رنگ، اجتماع کا رنگ کہہ رہا ہے۔ توحید کا عقیدہ تب بنتا ہے کہ خدا کو بھی ایک مانے تو واسطہ مصطفیٰ سے مانے۔ جس شخص نے اللہ کو مانا مگر اپنی عقل سے مانا، واسطہ مصطفیٰ سے نہیں مانا، وہ کافر رہا۔ اللہ کو ایک مانا، فلسفے سے مانا، واسطہ مصطفیٰ سے نہیں مانا، کافر رہا۔
کو ایک مانا سائنسی دلائل کے ذریعے مانا، عقلی، سائنسی، فلسفی، منطقی دلائل سے مان لیا اللہ کو ایک، مگر زبان مصطفیٰ کے وسیلے سے نہیں مانا، وہ خدا کو ایک مان کر بھی کافر ہے۔ اللہ نے کہا کفر سے تب نکلو گے کہ جب میرا دامن پکڑو گے دامن مصطفیٰ کے ذریعے سے، مجھے ایک مانو گے میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ سو ایمان کا مدار مجھے ایک ماننے یا نہ ماننے پر نہیں، ایمان کا مدار میرے مصطفیٰ کو ماننے پر ہے۔ جو مصطفیٰ کو مانتا ہے وہی خدا کو مانتا ہے، جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا۔